اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں تفسیر پوائنٹ سے۔ بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے خریدا۔ نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو بلال جیسا۔ 20 محرم الحرام یوم وصال، جلیل القدر صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے بلال، مجھے بتاؤ تم نے اسلام میں کون سا ایسا عمل کیا ہے جس پر ثواب کی امید سب سے زیادہ ہے، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ عرض کیا، میں نے اپنے نزدیک کوئی امید افزا کام نہیں کیا، ہاں میں نے دن رات کی جس گھڑی بھی وضو یا غسل کیا تو اس قدر میں نے نماز پڑھ لی جو اللہ پاک نے میرے لیے مقدر میں کی تھی۔ سبحان اللہ۔ خوب سن لو کہ سورت واقعہ بڑی بابرکت سورت ہے۔ اس کے متعلق ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص ہر رات کو سورت واقعہ پڑھے گا وہ کبھی فاقہ اور غربت میں مبتلا نہ ہوگا۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ابن مسعود مرض الموت میں مبتلا تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا کہ اگر میں تمہیں خزانے میں سے کچھ عطا کر دوں تو کیسا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ مجھ سے اس کی ضرورت نہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا، تمہارے بعد تمہاری بچیوں کے کام آئے گا۔ حضرت ابن مسعود نے کہا، تم میری بچیوں کے متعلق فکر و فاقہ سے نہ ڈرو، کیونکہ میں نے ان سے کہا ہے کہ ہر رات کو سورت واقعہ پڑھ کر سویا کریں۔ میں نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو آدمی ہر رات کو سورت واقعہ پڑھے وہ کبھی فکر و فاقہ میں مبتلا نہیں ہوگا۔ ہمیں بلا ناغہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد سورت واقعہ کی تلاوت کرنی چاہیے۔ سورت واقعہ پڑھتے وقت دنیاوی اغنا، مال و دولت کے ساتھ ساتھ اغنائے قلب کی بھی نیت اور ارادہ کر لینا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ جی ناظرین، سورت بقرہ کی آیت نمبر 45 اور 46۔ واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ ترجمہ، نماز اور صبر سے مدد لو۔ بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے، مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخرکار انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یعنی کسی فرد کی طرف اشارہ نہیں بلکہ صورتحال کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی صورتحال یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو اعتراف حق کی دعوت دینا جبکہ اس کی راہ میں ایسی رکاوٹیں کھڑی ہوں بڑا مشکل اور جاں گسل کام ہے۔ یہ صرف ان بزرگوں کے لیے آسان ہے جو اپنے دلوں میں اللہ کی خشیت رکھتے ہیں اور اس کے مطیع فرما ہوتے ہیں، جنہیں اللہ کی خشیت اور اس کے تقوی کا اچھی طرح شعور ہو اور جنہیں پورا یقین ہو کہ انہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صبر و ثبات سے مدد لینے کی اشد ضرورت انسان کو بار بار پیش آتی ہے۔ یہ ہر مصیبت اور ہر مشکل کا درما ہے، یہ ہر مشکل کا حل ہے، اور انسان کے لیے مشکل ترین کام یہ ہے کہ وہ قیادت اور ریاست کے منصب سے نیچے اتر آئے، حق کو سچائی کی خاطر اپنے مفادات اور کسب و کمائی پر لات مار دے اور سب چیزوں سے بے نیاز ہو کر حق کا اعتراف کرے اور اس کے تابع ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ انسان اس کام میں نماز سے کس طرح مدد لے؟ جی، نماز در حقیقت بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک خاص ملاقات ہے۔ اس سے دل غذا لیتا ہے اور روح ایک خاص تعلق کا احساس کرتی ہے۔ اس کے اندر نفس انسانی کے لیے وہ سر و سامان ہے جو دنیا کے تمام مال و متاع سے زیادہ قیمتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ جب کوئی معاملہ انہیں پریشان کرتا تو آپ نماز کی طرف لپکتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال یہ تھا کہ اپنے رب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت جڑے رہتے تھے۔ آپ کی روح ہر وقت وحی اور الہام سے مربوط تھی۔ یہ سرچشمہ خیر و برکت اب بھی ہر مومن کی دسترس میں ہے، جسے زیادہ راہ کی طلب ہو، جو سخت گرمی میں ہو، جو ایسے حال میں مدد کا طلبگار ہو جب ہر قسم کی مدد منقطع ہو گئی ہو۔ اسے زیادہ راہ کی ضرورت ایسے حال میں پیش آئے جبکہ اس کا توشہ دان خالی ہو۔ اللہ کی طرف پلٹ کر جانے کا یقین قرآن کریم میں بارہا آیا ہے۔ یقین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی عربی زبان میں بھی علم العلوم زن کا استعمال یقین میں ہوتا ہے، اور ہر معاملے میں پلٹ کر اس کی طرف جانے کا یقین ہی انسان کے اندر صبر و استقلال پیدا کرتا ہے۔ تقوی اور بھلائی کی حس اس پر موقوف ہے۔
دنیاوی اقدار اور اخروی اقتدار کے درمیان صحیح توازن اسی یقین کا مرہون منت ہے۔ ان اقدار کا توازن جب درست ہو جاتا ہے، ترازو کی ڈنڈی جب سیدھی ہو جاتی ہے، تو پھر انسان کو یہ تمام دنیا متاع قلیل اور ایک حقیر چیز نظر آتی ہے۔ تب جا کر آخرت صحیح نظر آتی ہے۔ پھر کوئی عقل مند آدمی اسے ترجیح دینے اور اختیار کرنے میں ایک لمحے کی بھی تردد نہیں کرتا۔ جب انسان اس نج پر قرآن کریم میں غور و فکر کرتا ہے تو یہ ہدایت جو ابتدا نبی اسرائیل کو دی گئی تھی سب کے لیے دائمی ہدایت بن جاتی ہے۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہماری سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 45 اور 46 کی تفسیر مکمل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔